انسانی کمزوری بھی ہے، جمائی آتی ہے، تو جمائی کو روکنا چاہیے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ بھی ہو۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد کا مفہوم ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک رحمان کی طرف سے۔ چھینک آئے تو آدمی ضرور چھینک لے، چاہے نماز میں بھی آئے، ہاتھ رکھ لے۔ بہت سے لوگ اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ برابر والا بھی، اور اگر دل کا مریض ہو تو بیچارہ پریشان ہو جائے۔ اتنی زور سے چھینکنا سنت کے خلاف ہے، آہستہ ہاتھ رکھ لے۔ اگر نماز میں نہیں ہے تو رومال بھی رکھے، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اور اس سے جو ذرات نکلتے ہیں اس سے بھی دوسروں کو کراہت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے چھینکنے کی سنت یہ کہ آدمی اس کو پست آواز کرے اپنی حد تک، اور اس کے بعد الحمدللہ کہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ سننے والا یرحمک اللہ کہے، یہ کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہہ دیا، سب نے سنا، کسی کو پتہ نہیں یرحمک اللہ کہنا کوئی سنت ہے بلکہ واجب ہے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور جس نے سنا ہے اس پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ ہاں اگر جیسے ابھی اجتماع میں کسی کو آ گیا اور چھینک آ گئی اور ایک نے الحمدللہ کے جواب یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن جواب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی اگر ہے تو اس کو دینا ہی پڑے گا، اس لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بڑے بتاتے ہیں واضح کہ اگر کہیں بازار میں ایسی جگہ چھینک آئے جہاں پر عام طور پہ مجمع ناواقف ہے، اس مجمع کو عام طور پہ آپ دیکھیے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے، دو اور دو چار خوب پتہ ہے تو پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، پیسہ کیسے بچایا جاتا ہے، کون سی مارکیٹ اچھی ہے، کون سی مارکیٹ مہنگی ہے۔ حیدری کی مارکیٹ مہنگی ہے تھوڑی، پاپوش کی مارکیٹ اس سے بہتر ہے۔ علی گڑھ، لوگ علی گڑھ تک جاتے ہیں کہ وہاں سستا سامان مل جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری معلومات ہے، چاہے علم ہے یا نہیں، اس کو زیادہ معلومات، سبزی والے کو بھی معلومات ہے، پان والے کو بھی دنیا کی معلومات نہیں ہے، تو آخرت اور دین کی معلومات نہیں۔ یہ سب پتہ ہے کہاں سامان سستا ملتا ہے، کہیں کہاں مہنگا ملتا ہے۔ یہ کہیں نہیں ہوتا پیسہ نکال کے دے دیا، یہ چیز ہے یہ دے دو بھائی، ایسا ہوتا ہے؟ مول تول کرتے ہیں، یہ کیسے اتنا ہو گیا بھائی، صحیح لگاؤ، فلاں جگہ چاہے جھوٹ بولے سچ بولے، فلاں جگہ تو اتنے کا مل رہا ہے۔ اب کتنے اس میں لے تو لال کرتے ہیں، موبائل لینے جائیں کہے گا 20,000 کا، آپ نے یوں پیسے نکالے، یوں نکالے دے دی، ایسا ہوتا ہے؟ کہاں سے اتنی کیسے ریٹ ہو گیا؟ آپ اس کو 15 لگائیں، 16 لگائیں، 4 دکانیں دیکھتے ہیں، 10 دکانیں دیکھتے ہیں، 2 گھنٹے جائے گا۔ پیسہ بچانے کے لیے سب عقلیں آ جاتی، دین کے مسائل سیکھنے کا شوق ذوق نہیں ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے تھوڑی سی حق کڑوا ہوتا ہے، برداشت کرنا پڑے گا۔ اتنا سا مسئلہ پتہ نہیں کہ الحمدللہ کا جواب کیا؟ یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کا جواب کیا؟ یرحمک اللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نماز کے مسائل وہ پتہ ہی نہیں ہوتے، مسائل پوچھنے کا اور معلوم کرنے کا شوق ذوق نہیں ہے۔ پیسہ کمانے اور بیچنے خریدنے کا سب کو پتہ ہے کہ کیا کم ہے کیا زیادہ ہے، ایک ایک پیسے خرید دیتے ہوئے آدمی سوچتا ہے، لیتا ہوا سوچتا ہے۔ زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ دینی مسائل بھی ہم سیکھیں، یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے۔ ابھی وہاں حرمین شریفین الحمدللہ سفر تھا، دیکھ رہے ہیں ہر وقت میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے نماز ہو رہی، بھائی یہ تو دیکھو کہ وقت کون سا ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے، غروب کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اس وقت میں سجدہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جو ابھی نہیں کرے گا، اثر نہیں پڑے گا، یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور جو اس وقت میں سجدہ کرے گا، زوال کے وقت میں یا طلوع کے وقت میں یا غروب کے عین غروب کے وقت میں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ تھا، لوگ سورج کے طلوع اور غروب میں سورج کو سجدہ کرتے تھے، ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ مسائل معلوم ہو رہے ہیں، اتنی بڑی جگہ پہنچ گئے، 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے، یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کب سنت ہے اور کب کراہت ہے نماز میں، یہ وقت مکروہ وقت کہلاتے ہیں۔ یہ مسائل معلوم کرنا ہمارے ذمے ہے، صرف مولوی کا کہاں تک بتائے گا؟ وہ بتائے گا جب آپ بیٹھیں گے سیکھیں گے۔ آپ بتائیے کہ مجھے بہشتی زیور پڑھا دیجئے، مجھے قرآن کی تفسیر بتا دیجئے، تو اگر وہ نہ پڑھائے اور پیسے مانگے تو آپ ہمیں بتائیے،
بس شوق ہی نہیں ہے وہ بیٹھتا ہے. یہ تو رمضان کی برکت ہے, آپ لوگ بیٹھے ہیں. عام دنوں میں تو کون بیٹھتا ہے؟ 4 6 8 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. رمضان میں چلو تھوڑا روزہ اچھا گزر جائے گا, ابھی ٹائم ہو جائے گا, چلو بیٹھ گئے. عام دین کو سیکھنا ہر موسم میں ضروری ہے, ہر موسم کی بات ہے. یہ صرف رمضان شریف کا شیوا نہیں ہے, بلکہ ہر موسم میں دین کو سیکھنا پڑے گا اور مسائل کو سیکھنا پڑے گا. تو اگر دیکھیے اب جس نے الحمدللہ کہا اور یرحمک اللہ نہیں کہا کسی نے, وہ گناہگار ہے, واجب چھوڑنے کا گناہگار ہے. اسی طرح سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, سلام بھی کہتے ہیں السلام علیکم, یہ سلام. السلام علیکم, سلام کیسے ہوگا؟ السلام حمزہ ظاہر, الف پہلے ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہمارا السلام علیکم. دوسرا کہتا ہوں گردن ہلا دی, یہ جواب ہے. 1.5 من کی گردن ہلا دی, وعلیکم السلام نہیں کہا. یہاں اس کا جواب وعلیکم السلام, جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی جواب نہیں دے گا گناہگار ہوگا. اس کو بتائیے. بہت سے لوگ جو ایسے کرتے ہیں نا, میں پوچھتا ہوں بھائی میں نے سلام کیا, آپ کو آواز آئی کہ ہاں جواب تو دیا, یہ جواب ہے. میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا, میں نے تو منہ سے سلام کیا تھا. جب منہ سے سلام ہو تو منہ سے جواب دینا ہی واجب ہے. اس میں سے ہاں کر دینا کافی نہیں ہے. یا بعض بڑی بوڑھیاں ایسے کرتی ہیں, حکیم علامہ لکھتے ہیں کسی عورت نے ان کو سلام کیا, جوان عورت نے, تو السلام علیکم خالہ, سلام, تو کیا جی جہاں بیٹی جیتی رہو, سدا سہاگن رہو, ہمیشہ خوش رہو, بہت ساری دعائیں دیں گی, وعلیکم السلام نہیں کہے گی. جو اصل سنت ہے اور ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے. یہ سیکھنے کی بات ہے. تو سلام کی سنت, اور سلام کو عام کریں, گھر میں جا کے سلام کریں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے, فرمایا اذا دخلت بیتک فسلم, جب گھر میں داخل ہو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہے نا, آپ کوئی کہے کہ پہلے تو سلام نہیں کرتے, ان سے بتائیے کہ ہم نے سنت سیکھی ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے. چاہے ماں باپ ہوں, بیوی بچے ہوں, بیوی کو سلام نہیں کر سکتے, یہ تو سلامتی کی دعا ہے بھائی, السلام علیکم. گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب بھی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیکم کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. وہ دھڑام سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, سلام کرنا گھر میں داخل, کیا ہوگا؟ سلامتی نازل ہوگی. ہم نے سلام کو چھوڑ دیا, ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر بھی تحقیق سے پریشان ہے. یہ بیماری, اس کا نام کیا ہے؟ نئی بیماری دریافت ہوئی. کہاں سے آ رہی ہے؟ سلامتی کی دعا, اور دعا کا جواب, سلام کا جواب سلام, وعلیکم السلام. تو یہ سلام کو عام کریں. آپ کی روایت ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو. افش السلام, سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام, اور کھانا کھلایا کرو, ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. آج اس سے ہی بچانا چاہتے, سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ بیٹھا کے کھانا کھاتے تھے. نبی علیہ السلام بھی فیاض تھے, اور دسترخوان پہ جو موجود ہوتا سب کے سامنے رکھ دیا. ہوتا تھوڑا تھا لیکن سب تھوڑا تھوڑا کھا لیتے تھے. یہ اکرام مسلم ہے, لہذا دوسرے کو کھانا کھلانا یہ بھی نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے, اور اللہ نے وسعت دی ہے صرف اللہ کے لیے. ہم کھلائیں گے کب؟ کوئی نہ کوئی تقریب ہونی چاہیے. ایک طرف تقریب ہوگی, دوسری طرف سے وہ ہاتھ میں کچھ لے کے آئے گا تب ہوگا, ورنہ کیا دیکھو ہم نے اتنا خرچ کر کے بلایا اور ہاتھ جلاتے ہوئے آگے کچھ لائے بھی نہیں. یہی تکلفات ہیں اور یہ غیر شرعی رسومات ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ کبھی دل چاہا آؤ بھائی ہمارے گھر کھانا کھا لو, جو حاضر باش ہے. ہمارے یہاں اگر دعوت کی جاتی ہے تو اس میں خرچہ اتنا کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی دعوت اسی لیے نہیں کرتا. ہونا ہی چاہیے جو حاضر باش ہے, دال چاول ہے, روٹی سالن ہے, جو بھی ہے, آؤ بھائی ہمارے گھر کھانا کھا لو. خاص کر کوئی دیندار ہے, کوئی مسافر ہے, کوئی ایسا ہے غریب ہے, اس کو کھلانا اور ثواب ہے. لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ السلام بھی ہم عام کریں, اور نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہم کھانا بھی دوسرے کو کھلائیں. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. ابراہیم علیہ السلام ایک کافر کو پکڑ کے لے آئے, مشرک, کہا کہ جیسے ہی بیٹھا کھانا کھانے کا بسم اللہ پڑھ لو. کہا بسم اللہ کیوں پڑھو, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. تو پھر وہ اٹھ کے چلا گیا, کیونکہ وہ کہہ رہے یہ دیکھو ہمیں کھانا کیا کھلا رہے, ہمارا مذہب ہی تبدیل کر رہے ہیں. اٹھ کے چلا گیا. روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی, محبت کی تنبیہ. پیاروں کو ایسی تنبیہ کی جاتی کہ ابراہیم تو برائے وصل کردہ نامدی, نئے برائے فصل کردہ نامدی. تم لوگوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے آئے ہو یا توڑنے کے لیے آئے ہو؟
تم نے اس کو تو ہم اس کو 80 سال سے کھلا رہے ہیں اور ہم نے اس کو کھلایا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، تم نے ایک دفعہ کھلانا چاہا، فوراً بسم اللہ پڑھا کے اس کو مسلمان کرنے لگے۔ جاؤ اس کو ڈھونڈ کھلاؤ دوبارہ سے اور کھلاؤ، بولو ہم کچھ پابندی نہیں لگائیں گے، ایسے ہی کھانا کھاؤ۔ دوبارہ ڈھونڈنے گئے اور بلا کے لائے کہ چلو تجھے کیوں بلایا آپ نے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب ہم اس کو 80 سال سے بغیر شرک کی حالت میں کھلا رہے ہیں تو تم نے کیوں کہا؟ وہ بیچارہ اس کا دل پسیج گیا اور رونے لگا اور اسی وقت کلمہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ ہمارے انبیاء اور صحابہ سب میں یہ کھانا کھلانے کا ذوق تھا، اور لیکن ہمارے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اس وقت میں آ گئے، یہ آنے کا وقت، کھانے کے وقت میں آئے، کھانے کے وقت میں نازل ہو گئے، اس کو نہیں کہتے آیا نا، چلو آ گیا جو پکا ہے کھا لیں گے، کچھ نہیں ہے تو کچھ تھوڑا سا بازار جو حاضر باش ہے ہمارے کیا ہوتا اب دوبارہ سے پکے گا، یہ غلط ہے۔ جو حاضر باش ہے پیش کر دیا، کچھ انڈا وغیرہ بنا لیا، جتنا ہاتھ سے اس کو بھی چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں جانے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کھانے کے وقت میں جا رہا ہے تو وہ بتائے کہ بھئی میں ظہر میں تمہارے یہاں آ رہا ہوں، اور اگر بے تکلفی ہے تو صاف کہہ بھی دے کہ کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے، اور اگر وہ نہیں کہہ رہا ہے تو ہمیں اگر ارادہ ہے تو ہم اس سے کہہ دیں ٹھیک ہے آپ ایسے وقت میں آ رہے ہیں تو آپ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ اب وہ تھوڑا سا شرما حضوری کرتے ہیں لوگ، پھر اس سے لیکن بغیر بتائے اگر پہنچ گیا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر حاضر باش ہے وہ آدمی جو تھوڑا بہت کھلانا چاہے وہ کھلا سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مہمان نوازی انبیاء کا شعار ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ تو سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، کب کھلائیں گے؟ جب ولیمہ ہوگا تو 500 آدمی کھلائیں گے، اور ایسے دنوں میں کوئی بیچارہ کمزور بھی ہے اور وہ مانگ بھی رہا ہے اس کو نہیں کھلاتے۔ ہونا چاہیے، خاص کر جیسے رمضان شریف ہے، اس نے افطاری کرا دیا کسی غریب کو یا کسی کو کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ بہت اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بتا رہا تھا میں کہ چھینک آئے تو چھینک لے، الحمدللہ کہے، سننے والے پر یرحمک اللہ واجب ہے۔ اسی طرح جمائی آئے تو جمائی کو روکے، کیونکہ آپ نے فرمایا چھینک رحمان کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے۔ جمائی شیطان کی طرف سے، کیوں؟ شیطان سست کرنا چاہتا ہے مسلمان، بیٹے یہ بھی فرمایا فلا تقل ہا، جب جمائی آئے تو ہا مت کرو، وہی روکنے کی کوشش کرو، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یا تو منہ بند کریں گے نا، خود بخود رکھے گی، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، یا منہ کو بند کریں گے تو جمائی خود بخود رکنے لگے گی۔ لہذا جمائی کو روکنا اور اس میں نہ کرنا۔ بہت سے لوگ نماز میں بھی آواز نکالتے ہیں، سستی ہے یہ۔ اسلام سستی کو پسند نہیں کرتا، اسلام اپنے پیروکاروں کو چاق و چوبند دیکھنا چاہتا ہے، لہذا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بایاں پیر رکھ کے داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں بایاں پیر، یہ مسجد ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک وہ دروازہ ہے، اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، ادھر سے بھی داخل ہوں گے، وہ تو اس میں تو گراؤنڈ ہے، اس میں تو بھی مسجد کا کوئی حکم نہیں ہے، اس میں تو دعوت ہو سکتی ہے، ہر قسم کا کام ہو سکتا ہے جو جائز حدود میں بچے کھیلتے ہیں، وہ مسجد نہیں ہے۔ جہاں مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں اعتکاف ہوتا ہے، جہاں سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب اس میں داخل ہوں، شیشے کے دروازے لگے ہیں، باہر فرش جو ہے پورا مسجد ہے، جب اس میں داخل ہوں پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب پر درود، پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد اللہ یہ دعا، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازہ نہیں، ابواب رحمتک، دروازے کھول دیجئے۔ لہذا پھر سیدھا پیر رکھ کے داخل ہو اور اعتکاف کی نیت بھی کر لے، تاکہ لیٹنا ہو یا کچھ کھانا پینا ہو تو یہ سب چیزیں مباح ہیں۔ یہ 5 سنتیں ہر نماز میں ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ سن لیجئے بسم اللہ، وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ دیکھیے نکلنے بھی لگا ہوا ہے، آنے میں بھی لگا ہوا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ درود شریف یاد نہیں ہے تو کوئی بھی درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا پیر رکھنا اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ 5 نماز میں 5 مرتبہ آدمی آتا ہے، 5 مرتبہ جاتا ہے، 5 سنتیں زندہ ہوں گی، 500 نیکیاں روزانہ بڑھ جائیں گی۔ ایک نیکی پر 10 ثواب ملتا ہے، ایک سنت پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 نیکیاں۔ جب ہم ایک دفعہ آنے میں 5 سنت زندہ ہوئی، اب نکلنے میں کیا کریں گے؟ نکلنے میں سیدھا پیر نکال لیتے، یاد ہی نہیں کیا
یہ تو انسانوں والا طریقہ ہی نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ یہ ہر چیز میں دیکھے آقا کا طریقہ کیا ہے۔ اب جب نکلیں گے تو بایاں پیر نکالیں گے، باہر بایاں پیر نکالیں، کیونکہ مسجد اچھی جگہ ہے اور باہر مسجد سے کمتر جگہ ہے۔ اب نکلتے ہوئے بایاں پیر نکالیں اور بس اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ آتے ہوئے ہم نے رحمت مانگا تھا، اب جاتے ہوئے اپنا فضل یعنی رزق بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اب وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، پھر بایاں پیر باہر نکالا، 4 سنتیں، اور دائیں پیر میں چپل یا جوتا پہنا، 5 سنتیں پھر زندہ ہو گئیں۔ تو آنے میں 5، جانے میں 5، کتنے ہو گئے؟ 100۔ ہر نماز میں 100 نیکیاں بڑھ گئیں، 10 سنتوں پہ 100 نیکیاں، 5 نمازوں میں 500 نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ اس ایک ایک نیکی کا اندازہ اس وقت ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی، اس وقت میں اندازہ ہوگا جب آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دیکھیے سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا آخری آیات دیکھیں، یوم، اس دن، قیامت کے دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ بھائی نظر آ گیا یہاں، جس کے لیے آدمی پورے محلے سے لڑتا تھا، کیا کیسی محبتیں تھیں، سب سے پہلے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے اماں اور ابا سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ فاذا جاءت الصاخہ، وہ اتنا گاڑھا دن ہے، اتنا سخت دن ہے، جب وہ دن آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، امی کس کو کہتے ہیں؟ اپنی اماں سے بھاگے گا، جس کے لیے آج ہم کتنا کچھ قربانی کی باتیں کرتے ہیں، کوئی نظر نہیں آئے، نظر آنے کے باوجود آنکھ چرا کے بھاگے گا، کہیں اماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا جس سے صحبت کرتا ہے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا جس کے لیے سب دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، میرا بیٹا، میری اولاد، وصاحبتہ وبنی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر آدمی اپنی اپنی اس کو پڑی ہوگی، لہٰذا یہ 500 نیکیاں اس دن کام آئیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں سنتی تو ہے، نہیں ہوا تو کیا ہے، مسواک، ہاں مولوی ہر وقت کہتا ہے مسواک نہیں کی تو کیا ہوا، چھوڑ دیا ہم نے 70 درجہ نماز کا چھوڑ دیا، جس نے مسواک نہیں کی، جس نے مسواک کیا نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اللہ کی خوشنودی ملے گی، آقا کی سنت زندہ ہوگی، اور آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا جب عام طور پہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو رمضان والے ہیں نا، عام نمازی بھی مسواک کا اہتمام کم کرتے ہیں، چھوڑا جا رہا ہے اس سنت کو، جو اس سنت کو زندہ کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 1 2 4 نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، 100 شہیدوں کا، جس کو یہ ثواب لینا ہے وہ مسواک کی سنت زندہ کرے، وہ داڑھی کو 1 مٹھی بڑھائے، کیونکہ آج ہر طرف لوگ عورت بن رہے ہیں، مرد اللہ نے بنایا، داڑھی منڈا کے عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ کریں، جو اس دور میں سنت کو زندہ کرے گا، کل اللہ کے محبوب وہاں پر ہماری انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، وہاں شفاعت جس کو لینی ہے آج وہ سنت کو زندہ کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ لازم، علیکم کا ترجمہ اہل علم سے پوچھیں کیا ہوتا ہے، لازم پکڑ لو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء اور خلفاء راشدین کی سنت کو محبوب پکڑ لو۔ یہ جو تراویح ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع کیا اور جماعت سے، ہم نے اسی لیے اس کو بھی سنت پکڑا ہوا ہے۔ 2 اذانیں جو جی جاتی ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ہے، پہلے ایک اذان پھر دوسری اذان، اس کو بھی امت نے پکڑا ہوا ہے، لہذا الحمدللہ امت نے اس کو زندہ کیا ہے۔ لیکن عمومی ہماری ذات سے کتنی سنت زندہ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، کہ مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، ابھی جاتے ہوئے ابھی 5 منٹ کھڑے ہو گئے، آپ یاد کریں، یاد ہو جائے گی، کوئی بڑی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بتائیے کتنی بڑی دعا ہے، 10 دفعہ رٹیں، ابھی یاد، آتے ہوئے آپ دیکھ کے پڑھ لیں، جاتے ہوئے بھی دیکھ کے پڑھ لیں۔ 2 دن میں انشاءاللہ سنتوں کا اہتمام جب آپ شروع کریں گے، ہمارے اندر خود نورانیت اور روحانیت قلب کے اندر محسوس ہوگی۔ آقا کا ایک طریقہ اللہ کو محبوب ہے، جس کو اللہ کا محبوب بننا ہے وہ آقا کے طریقوں کو زندہ کرے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ جو ان کی چلن چلتا ہے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، جو اس کی چلن چلتا ہے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ہر کام
کام میں، ہر چیز میں سنت کی اتباع اگر آدمی کرے. کرتا پہن رہا ہے نا، ایک سیدھا آستین پہلے ڈال لے، شلوار میں سیدھا پیر ڈالے، اتارتے ہوئے اس کے برعکس اتارتے ہوئے بائیں آستین سے پہلے اتارے، سنت زندہ ہو جائے گی. کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر کیا کچھ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے. لہذا کوشش کریں کہ ہماری زندگی کم از کم ابھی اس حالت میں ہو جائے، آہستہ آہستہ پھر عادت پڑ جائے گی. آپ اس کے خلاف کرنا چاہیں گے نہیں، وہ عادت ایسی چیز ہے. اب دیکھیے گھر سے آتے ہیں، کوئی چنچی سے آیا، کوئی بس سے آیا، کوئی بائک پہ بھی آیا تو وہ راستہ پوچھتا ہوا آتا ہے یا گلیاں گنتا ہوا آتا ہے. جب اس کو پتا ہے وہ موبائل پہ بات کرتا ہوا بھی اپنے ہی گھر جائے گا، یاد ہو جاتا ہے. تو جب کوئی سنت یاد ہو جاتی ہے آپ اس کے خلاف کر نہیں سکتے. تھوڑے دنوں میں یاد ہو جائے گا، زندگی کا حصہ بن جائے گا، پھر آپ اس کے خلاف کر نہیں سکیں گے اور ثواب مفت میں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے اور نبی علیہ السلام کی سچی محبت، اتباع والی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ.